اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام دوست جو میرے ملک کے باسی میں ہیں اور جو دیار غیر میں اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت و مشقت کر رہے ہیں اور ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور میرے ان غیر ملکی دوستوں کو بھی جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں، مجھے سنتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، میرے واچ آورس بڑھا رہے ہیں۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے شکر کے بعد میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اور اسی کے ساتھ مزید گزارش بھی کرتا رہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور سنیں بھی۔ انشاءاللہ میں کامیابی سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہوں، اور وہ مجھے واچ آورس کا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون یوں ہی جاری و ساری رہا تو میری محنتیں رنگ لائیں گی انشاءاللہ، اور میں آپ تک اچھے پروگرام اور پازیٹیو پروگرام پیش کر سکوں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہمارا کل سلسلہ چل رہا تھا اللہ سے رابطہ۔ اچھا، جو تفاصیل گزشتہ تھیں اس کا ماحصل یا اس کا حاصل یہ کہ تصوف کا مقصد اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے، اور اس رابطے کے فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک کا بیان ضروری ہے۔ اور اس بیان سے پہلے یہ بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میرا جو اس سے پہلے کا پروگرام تھا 41 منٹس کا ہو گیا تھا، لیکن پورا کور کرنا تھا اس کو، اس وجہ سے مجھے وہ کرنا پڑا کہ ٹکڑوں میں پھر وہ رہ جاتا ہے اور وہ میسج صحیح طور پہ پہنچ نہیں پاتا، تو اس کے لیے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو ان بے شمار فوائد میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد دماغ میں صحیح تجاویز کا القاء ہونا۔ القاء کیا ہے؟ میرے دوست جو تھوڑا سا محسوس کرتے ہوں گے کہ مشکل اردو ہے، تو القاء وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں اور اس کا دماغ میں اس کا انکشاف ہو جانا، منکشف ہو جانا اور ہدایت مل جانا، الہامی کیفیت کو کہتے ہیں القاء۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہدایت سے مراد دماغ میں صحیح تجاویز کا القاء ہے۔ اب اعمال جو ہیں وہ صرف دو ہی قسم کے ہیں، ایک مفید اور دوسرا مضر۔ زندگی میں قدم قدم پر ایسے مقام آتے ہیں جہاں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ سامنے کئی تجاویز ہوتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پر عمل کیا جائے، ذہن تذبذب کا شکار رہتا ہے، پریشانی غالب ہوتی ہے۔ حیرت و بے بسی کے یہی وہ مقامات ہیں جہاں انسان اپنے دماغ پہ دباؤ ڈالتا ہے، دوسروں سے مشورے لیتا ہے اور کئی راتیں عالم بیداری میں کاٹ دیتا ہے۔ اگر انسان کا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے تو کاسمک ورلڈ سے وہی اسیری یعنی روحیں یا اسیری رابطے کہ جو اللہ کی طرف سے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کاسمک ورلڈ سے نہایت عمدہ تجاویز جو ہیں آپ کو دماغ میں آتی ہیں، جن کا نتیجہ لازماً بہتر نکلتا ہے۔
اور سیاہ کاری و نافرمانی کی وجہ سے یہ رابطہ ٹوٹ چکا ہو تو پھر یہ تجاویز شیطان کی طرف سے آتی ہیں اور ان کا نتیجہ ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ انسان مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہر کام میں ڈرتے ڈرتے ہاتھ ڈالتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس قسم کے مشورے ان طاقتوں سے ملیں جن کی حکمت و دانش کا کوئی کنارہ نہیں اور جن کے سامنے مستقبل ماضی سے زیادہ کوئی چیز بے حجاب نہیں، ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، سورہ یونس میں آیت نمبر 9 کے اندر ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہیں سجھاتا ہے اور دکھاتا ہے۔ مزید فرماتا ہے کہ وہ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ تو اب قبول دعا کہ نیک آدمی کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 26 نمبر آیت کے اندر کہ اللہ ایمانداروں کی دعائیں سنتا ہے اور ان پر زیادہ نوازشات کرتا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، سورہ مومن کی آیت ہے، یعنی کافروں کی دعا اور پکار ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ فراغی رزق تیسرے نمبر پہ کہ جب رزق فراغ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے تو زندگی چین سے بسر ہوتی ہے۔ تو سورہ نوح میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے گناہوں کو معافی مانگو۔ نوح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو کہ وہ بخشنے والا ہے، اس کے بعد وہ تمہاری کھیتیوں کو اور ان پر چھما چھم بارشیں برسائے گا، مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات و انہار سے نوازے گا اور اس کا مالک تمہیں بنا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ان کے زیادہ مستحق ہیں۔ باقی جو شیطان کے پیروی میں آ گئے ان کے لیے کوئی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ کی سنت عامہ یہ ہے کہ اس کے محبوب بندے قلت و فاقہ کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسن و حسین و حیدر علیہ السلام دنیوی نعمتوں کی پرواہ نہ کریں اور کچھ ہاتھ آئے خواہ وہ کسریٰ کے لامحدود خزائن ہی ہوں فوراً اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں۔ تو برے سے برا آدمی بھی گاہے ماہے کوئی نیکی کا کام کر گزرتا ہے، اسے انعام کا بدلہ اسی زندگی میں مل جاتا ہے اور آخرت کی تمام نعمتوں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو چند روز کے لیے کچھ آرام دے کر پھر ہمیشہ کے لیے بھڑکتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے؟ سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں کہ محشر میں کفار کو آگ کے سامنے لے کر اور آگ کے سامنے لا کر کہا جائے گا کہ دنیوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہو چکے ہو۔ متمتع کیا ہے؟ متمتع یہ ہے کہ غرق ہو چکے ہو
اور تمام وہ بدلے لے چکے ہو اللہ تعالیٰ سے دنیا کے اندر ہی، وہ اسے ہم اردو میں متمتع کہیں گے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی زمین پر اسی دنیا میں اس کا اجر اور بدلہ دے دیا اور نعمتوں سے اس پہ ختم کر دی دنیا کے اندر ہی، یعنی اللہ نے دنیا میں ہی بدلہ دے دیا ہے۔ اب تمہیں ذلت کی مار دی جائے گی کیونکہ تم ناحق دنیا میں اکڑتے اور بدکاری کرتے تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 15 سے 16 نمبر آیت کہ جو شخص اس زندگی کی لذتیں چاہتا ہے ہم اس کے اچھے اعمال کا بدلہ یہیں چکا دیتے ہیں، دنیا میں ہی چکا دیتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سورہ رعد 290 آیت۔ نیکی اور بااطمینان زندگی لازم و ملزوم ہے۔ پاکیزہ اعمال ایمانداروں کو ہم آسودہ زندگی اور عمدہ انجام کی بشارت دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد سیدھی راہ پر جم جاتے ہیں وہ ہر قسم کے خوف و ملال سے بچے رہتے ہیں۔ پھر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایماندار مرد یا عورت نیک کام کریں ہم اسے ایک عمدہ زندگی بسر کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے اور اس کے اچھے اعمال کا بہترین اجر دیں گے۔ اسی طرح سورہ حج میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 77 میں کہ اے ایمان والو اللہ کے سامنے جھکو، سجدے میں گرو، اس کی عبادت کرو اور نیکی کو اپنا شعار بنا لو تو تمہیں فلاح و کامرانی حاصل ہو۔ اب سجدہ کسے کہتے ہیں؟ بظاہر ہمارے سامنے سجدہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں ہے، لیکن سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النجم والشجر یسجدان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر یسجدان، کہ درخت اور ستارے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب اس پہ گفتگو ہماری جاری رہے گی کہ کیا کسی نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ستاروں نے سجدہ کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو، اشجار کو، درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو، یا الشمس و قمر بحسبان کہ سورج اور چاند اللہ کے سبحان بیان کر رہے ہیں، کیا کبھی کسی نے سنی ہے یا دیکھی ہے سبحان کرتے ہوئے؟ انکار کی گنجائش ہے تو انکار کر دیں، اقرار کی گنجائش ہے تو دلیل پیش کر دیں۔ تو انشاءاللہ اس کی گفتگو آئندہ پروگرامس میں ہوگی، اور بلکہ پورے سورہ رحمان کی
تفسیر نہیں بلکہ اس کی تشریح لاجیکل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ کل آپ سے جو موضوعات ڈسکس کرنے ہیں وہ دکھ سے نجات، بات میں وزن، پرسنالٹی میں کشش، نور، علم، دانش اور حفاظت پر گفتگو کا انشاءاللہ شرف حاصل ہوگا۔ اور آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کا بہت ٹائم لے لیا تھا، لیکن ساتھ میں بھی تو شامل ہوں آپ کے، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور ہماری تمام ان قوتوں کو جو واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے خواتین کو بدنام کر رہے ہیں، فنی پروگرام ان کے بنا رہے ہیں، ان خواتین کے لیے کہ جو آپ کی مائیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی زوجائیں بھی ہو سکتی ہیں، شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس پہ ہم ایسے پروگرام کر کے اور خواتین کی تذلیل کی جائے، بے حرمتی کی جائے، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ان کے گھروں میں ان کی خواتین باپردہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ دوسری خواتین کے ساتھ مکس اپ کر کے گلے لگ کے اور اس کو جو ہے نا آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ عام کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو اس پہ لائک ملیں، آپ کو اس پہ سبسکرائبر ملیں، اور جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یعنی شیطان کی پارٹی کے لوگ، وہ آپ کو اس بات کو سراہیں اور یہ بھول جاتے ہوئے کہ انہیں ایک ماں نے جنم دیا ہے، ایک خاتون نے جنم دیا ہے۔ تو اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما، اور اس کے بعد فلسطین میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی دعا گو ہوں اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک فلسطین کو بھی اپنی سرزمین عطا فرما، اور آزاد مقبوضہ جموں کشمیر کو، اور وہاں جو عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کو محفوظ کر، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک ان دعاؤں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے، لہٰذا ایک بار سب جو بیمار ہیں ان بیماروں کے لیے دعا کیجیے کہ ان کو اللہ پاک صحت کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے، اور جو تیری مخلوق جہاں جہاں آباد ہے اور تیری مدد کی طالب ہے میرے معبود، تو حال ماضی مستقبل سب کچھ جانتا ہے، ان کی مدد فرما۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔